درود شریف کیا ہے اور ہمارے لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ ہمیں کثرت سے درود شریف کا ورد کیوں کرنا چاہیے؟ ذکر کی تو بہت سی صورتیں ہیں: تسبیح، تہلیل، تکبیر، تحمید اور استغفار۔ لیکن آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ درود شریف کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ درود شریف میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے منفرد بناتی ہے؟ اور یہ کہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے ہوگا کیا؟ انشاءاللہ اس زبردست ویڈیو میں آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ ذکر کی بہت سی شکلیں ہیں: تسبیح، تہلیل، تکبیر، تحمید اور استغفار۔ ان سب کے اپنے اپنے فضائل اور فائدے ہیں، لیکن آج ہم درود شریف کی خاصیت پر روشنی ڈالیں گے کہ ایسی کیا چیز ہے جو اسے باقی تمام اذکار میں منفرد بناتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ پاک کے پاک نام میں جو برکت، جو لذت و مٹھاس، جو سرور و طمانینت ہے، وہ کسی دوسری چیز میں نہیں۔ اللہ کے پاک نام کی تاثیر جاننی ہو تو اس سے معلوم کریں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانے تک اس کو حرز جا بنا چکا ہو۔ یہ پاک نام دلوں کا سرور اور طمانینت کا باعث ہے۔ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرے مظلوم، اور تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ ذکر کرنے والے بہت عظیم لوگ ہیں، احادیث میں ان کے بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازے جانے کی بشارتیں مذکور ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جو اللہ کی باقی بیان کرتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ جو شکر کا اظہار ہے، کبھی اللہ اکبر جو اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے اور ایمان کی جڑ ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ اور دیگر تسبیحات بھی ہیں جن کی احادیث میں بے حد فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب ذکر بہت عظیم ہیں، ان سب کا اجر بے حساب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فقر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں امن و سکون، راحت و انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت و حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جس میں اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ یعنی ذکر میں ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و مبارک نام لیتے ہیں۔ یاد رہے، یہ صرف ذکر نہیں، یہ محبت ہے، یہ وفا ہے، یہ ادب ہے، یہ نسبت ہے۔ اب ذرا یہ لطیف نکتہ سمجھیں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ آپ صرف اللہ کو یاد نہیں کر رہے بلکہ آپ اللہ کے سب سے محبوب نبی کا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب پر بے حساب رحمت نازل فرما۔ اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد منقول ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچیں، ایک درود اور اللہ کی 10 رحمتیں، کتنا آسان سودا ہے۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی درود بھیجتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی صرف اس عمل کو دیگر اذکار سے منفرد بناتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستوں، شاید کی روح سے یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ اہل ایمان کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے پاک نام اور پاک کلام میں بڑی برکتیں ہیں، اس سے زندگیاں بدل جاتی ہے۔ جس مقام پر پہنچ کر انسان کے علم کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رب کریم کے علم کی صرف ابتدا ہوتی ہے۔
درود شریف اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور انسانی عقلیں انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فطری طور پر ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت معصیت کا صدور ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت لامحدود ہے۔ اکثر لوگ ناسمجھی میں اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم دل و جان سے پیارے آقا پر درود کیسے پڑھیں، کہیں ہم اور گناہ گار نہ ہو جائیں۔ تو یاد رہے، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، ورنہ ایک امتی چاہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، اسے کبھی درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، لیکن درود بھی پڑھے، اسے نہ چھوڑے، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہیں۔ ایک تو اتباع سنت ہے اور دوم درود شریف کی کثرت ہے۔ اور یاد رہے کہ گناہوں کی معافی ملنے اور ان سے محفوظ رہنے کا سب سے مؤثر طریقہ توبہ اور استغفار ہے، لہٰذا توبہ و استغفار کا بھی خوب اہتمام کیجیے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام استغفار کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ کی خصوصی عنایات بھی حاصل ہوں گی۔ تو پیارے دوستوں، استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تسبیح سے اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، اور درود شریف یہ تو ہر چیز کو سجاتا ہے، زندگی کو خوشیوں کی دھنی دیتا ہے، غموں کو بھگاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلات سے نجات بخشتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کو آپ کی زندگی میں مدعو کرتا ہے، دعاؤں میں طاقت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قبولیت کا شرف پا لیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک رکی رہتی ہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ یعنی درود اللہ کی خاص کرم نوازی کا وہ ذریعہ ہے جو دعا کا دروازہ کھولتا ہے، پریشانی میں دل کو سکون دیتا ہے، مشکلوں میں نرمی لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب عطا کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذکر کی ہر شکل خوبصورت ہے، اور ان میں درود شریف یہ وہ ذکر ہے جو ذکر کرنے والے کو خود اللہ کی رحمت میں لے آتا ہے۔ تو چلیں آج سے ایک عہد کریں کہ درود شریف کو اپنا معمول بنائیں گے، محبت سے، دل سے، ادب سے اس کا خوب ورد کریں گے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں صرف ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے، شاید اسی درود کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حبیب کا قرب عطا کر دے اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد و نصرت فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے اور صفحہ ہستی سے ان مردودوں کا نام و نشان مٹا دے۔